جا کے ہوٹل کے سامنے ٹھہرے, ہاتھ بتا رہے آٹو والوں کو, تو مکہ مسجد میں سے ایک آٹو نکل کے سامنے آیا. آتے کہ بولے بھائی روکو روکو, روکے بیٹھے. بولے کہاں جانا ہے چاچا؟ بولے افضل گنج. بٹھا لیا. تو اب یہ چاچا آئی تھی, بڑی داڑھی ہے, گھٹا ہے, کرتا پیجامہ ہے, اچھے موٹے تازی. انہوں پوچھے میاں میں بھی مکہ مسجد میں نماز پڑھا, مگر میں نکل کے 15-20 منٹ ہو گئے, تم کیا کر رہے تھے؟ بولے چاچا وہ فاتحہ پڑھ کے سلام پڑھ کے آثار مبارک ہے زیارت کر کے نکلا ہوا. تو یہ چاچا جتنی پوچھنا اور انہیں بولنا, بولتے ہی ان کی طبیعت ایک دم کھول گئی, غصے میں آ گئے. غصے میں آ کے کیا کرے؟ بولے میاں کہ تم جو بول رہے فاتحہ دیا سلام پڑھا, یہ قرآن حدیث میں ہے کیا؟ آپ انہیں جیسے ہی سننا تھا, آپ لوگ تھوڑا ہنسے, شریف لوگ ہے نا, انہیں کیا کر اتنا ہنسا اتنا ہنسا اتنا ہنسا, آٹو انکنٹرول ہو گیا. انہیں بولا کہ بازو پولیس اسٹیشن نے لگا دیتا کیا بھائی؟ روک. بولے بڑی مشکل سے بازو سائڈ میں لیا, روکا. انہیں پوچھے میاں میں کیا جوک سنایا تو اتنا ہنس رہا؟ میں پوچھا تو فاتحہ دیا قرآن میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا؟ پوچھا اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے؟ تو چاچا آپ جوک واقعی نہیں سنائے, میں اس لیے بہت زیادہ ہنس رہا ہوں کہ اگر اتنے مسئلے میرے کو معلوم رہتے کہ قرآن میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے تو آٹو کہیں کو چلاتا تھا, سبحان اللہ, کہیں بھی مسجد کو جا کے خطابت کر لیتا تھا. نہیں معلوم ہے یہ مسئلے بول کے آٹو چلا رہا ہوں. اب آٹو والے سے یہ مسئلے پوچھے تو مسئلے حل ہوتے کیا؟ میں ایک مولانا کا نہیں لے کے چل تو پوچھتے کیا بولا میٹر میرا بولا. بولے نہیں مولانا کا لے گئے تو آپریشن ہمارا ہو جاتا, تم لوگ کچھ پوچھنے کے واسطے بنائے ہم لوگ آ جانا. بات سمجھ میں آئی میرے پیارے بھائی؟ تو بہرحال یہ مسئلہ میں آپ کو ہنسانے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے سنا رہا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. سوال کس سے ہونا چاہیے؟ آپ کو اگر سر کا درد ہوتا ہے, بخار آتا ہے, کوئی بی پی بڑھ جاتا ہے, شوگر کم ہوتا ہے, تو آپ جا کر کرانہ اسٹور والے سے نہیں پوچھتے, انجینئر صاحب سے نہیں پوچھتے انجینئر صاحب میرا شوگر اتر گیا کیا کروں. اپنی بیماری آئی تو برابر ایگزیکٹ اسپیشلی ہاسپٹل اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ جو ہے اپنا چیک اپ کرواتے. ارے جب بیماری کا مسئلہ آئے تو برابر ڈاکٹر کے پاس, گھر بنانا ہو تو انجینئر کے پاس, کورٹ کچہری کے مسئلے ہو تو وکیل کے پاس جاتے ہو, اور جب دین سیکھنا ہو جاہلوں سے. یہ کہاں کی مسلمانیت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ آج تو ایسے ایسے بچے دین سکھا رہے ہیں جس کو انگلش پڑھنا نہیں آتا, انہیں عربی کے باتیں کر رہا ہے. ہم کو شرم آتی بات پڑھتا ہوں, پردے میں چھپا لے کے نکل جانا پڑ رہا سیٹ سے, اتنی بری ہو گئی حالت. ہر بچہ چورستے میں کھڑے ہوگا, آپ نے بولا بخاری میں یہ ہے, مسلم میں. بخاری کس کو بولتے؟ عجیب و غریب لوگ ہیں میرے بھائی. آپ کو معلوم ہے بخاری شریف کی جو اصل کتاب ہے اس میں اعراب نہیں ہے, زبر زیر پیش تشدید جزم نہیں ہے. بعض مرتبہ علماء کو بھی پڑھنے میں ٹینشن ہوتی ہے, وہ جن کی زندگیاں 14 سال جو ہے مدرسوں میں گزر گئی ہے, ان کو بھی بعض مرتبہ, کیونکہ عربی ایک ایسی ٹف زبان ہے جس کے ایک لفظ میں کئی معنی اور کئی مطالب نکلتے ہیں, وہ عربی پڑھنے بعض مرتبہ علماء سے بھی جو ہے زبان لڑکھڑا جاتی ہے. انہیں بغیر طہارت کے بخاری بول رہا میرے بھائی. کیا قیامت کا دور آ گیا, کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اسلام کے اوپر. اللہم احفظنا من کل بلاء دنیا وعذاب الاخرہ. بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو, تو اہل بیت کے فرزند کا ایک مسئلہ ہے, سنا دے کہ آگے بڑھے آتا ہوں کیونکہ عظمت اور ریلیٹڈ ہے, اور انشاءاللہ رجب بھی آ رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی کنڈے کرنے میں آسانی ہو جائے, جھگڑا ختم ہو جائے. ایک صاحب بولے وہاں کہیں کو دھوتے, مطلب موہری میں دھو بلا جا کے, موہری کے اندر ڈال کے موہری کے پانی سے دھو لے, ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے. تو موہری کے اندر ڈالے گا تو بھی اللہ تیرے کو عذاب میں نہیں ڈالنے والا ہے. تو وہاں بیٹھ کے ہڈیاں مرغیاں چکن کھایا تو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے. مگر وہ جو اہتمام ہوتا ہے وہ ایک خاص مقصد کے تحت ہوتا ہے. بات سمجھ میں بھائی, ایک مقصد کے تحت ہوتا ہے. اب دیکھو, اب آپ کو پوچھو ارے میاں مسجد میں کہیں کو نہیں کرے جلسہ, روڈ پہ کہیں کو کرے, بولے تو مسجد میں کرے تو تم لگا کہاں آتے وہاں, اس لیے روڈ پہ کرے. بولے یا کرنے میں ایک مقصد ہے نہیں ہے بھائی؟ بے شک ہے. ہاں وہ تو آپ لوگ بول رہے نہیں, میں ایکچوئل نیو سٹی کا ہوں, غفلت سے ادھر اولڈ سٹی کو آ گیا, مگر آپ لوگ ریسپانس نہیں دیتے تو میں اچھا ہوں بول کے فیلنگ ہوتی میرے کو, تو اس لیے آپ ذرا میرے کو ریسپانس دیتے رہے تو میں آپ کو چند اچھی باتیں سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. تو بہرحال ہوا کیا, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اہل بیت کے ایک فرد کا نام ہے. یہ آل مصطفیٰ اور حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد ہیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے
جلیل القدر ہستی اعظم کا نام ہے، بلکہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کسی کے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیتے اللہ اس کے حق میں دعا قبول فرما لیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ ہر دور میں 40 مقبول الدعا بندے اللہ کے زمین پر ہوتے ہیں، ان 40 میں سے اگر ایک کا انتقال ہوتا ہے اللہ پھر ایک کو پیدا کرتا ہے، پھر ایک کو پیدا کرتا ہے۔ اور سن لو ان 40 لوگوں میں سے ایک امام بخاری بھی ہے، امام اعظم بھی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق اپنے دور کے مقبول الدعا تھے، جو کوئی شخص آپ کے پاس آتا اور آپ کے لیے دعا، آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ جس کے لیے آپ دعا کر دیے موت ٹل جاتی تھی۔ اور جب امام جعفر صادق کا وقت وصال قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، تو لوگ آپ کے پاس جنازے کے قریب جمع ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں۔ اس شخص نے اہل بیت کھڑے لاکھوں کی تعداد میں، ہر کوئی کہنے لگا حضور والا جب ہمارے مسائل آتے ہم آپ سے دعا کی کوئی درخواست کرتے، آپ دعا کرتے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے، اب آپ پردہ فرما رہے کیا ہوگا؟ امام جعفر صادق فرمائے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھے صدق دل سے یاد کرو میں تمہارے گھر میں آ جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جو کنڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے یہ امام جعفر صادق کی فاتحہ ہے، اور یہ فاتحہ میں اسی لیے خاص کمرے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ یہاں امام جعفر صادق کی آمد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی؟ یہ آمد ہوتی ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ میں گوشت اس لیے نہیں پکایا جاتا کیونکہ امام جعفر صادق کے سامنے جب ان کی پوری لائف میں جب کبھی بھی ان کے سامنے پکا ہوا گوشت رکھا گیا، حالانکہ ان کے نانا جان نے مرغی کو حلال کیا، انہی کے نانا جان نے گائے کو حلال کیا، انہی کے نانا جان نے جو ہے بکرے کو حلال کیا، انہی کے نانا جان نے اونٹ کو حلال کیا، مگر جب ان کے سامنے رکھا جاتا تو آپ فرماتے قسم رب ذوالجلال کی مجھے گوشت مت دو، میں گوشت نہیں کھا سکتا، کیونکہ جب میرے سامنے کٹا ہوا پکا ہوا گوشت لایا جاتا ہے مجھے کربلا کی یاد آ جاتی ہے، مجھے کربلا کی یاد آتی ہے، میں گوشت نہیں کھا سکتا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری حیات میں گوشت کا استعمال نہیں کرے، اس لیے جب ان کی فاتحہ ہوتی ہے تو اس فاتحہ میں گوشت نہیں پکایا جاتا، ورنہ گوشت کھانے کا اتنا شوق ہے بکرے کا تو آؤ ربیع الاول میں ملو، 11ویں میں ملو غوث اعظم کا صدقہ کھلائیں گے، رمضان میں ملو اللہ کا فضل کھلائیں گے۔ خصوصاً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ میں کھیر پوری وغیرہ پکائی جاتی ہے، گوشت نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ امام جعفر صادق گوشت نہیں پسند فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جب بھی میں گوشت کو دیکھتا ہوں مجھے کربلا کی یاد آ جاتی ہے۔ اللہ، اور جب آپ کو کربلا کی یاد آ جاتی تو ایک مہینے تک آپ کی طبیعت نہیں سنبھلتی تھی۔ اللہ اللہ، اس لیے اہتمام کرتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ بولے موئے آیا دیوان خانے میں کئی کو بٹھائے، بولے تو کیا پورا کمرہ لے کے پھریں گے آپ کو؟ اس لیے اللہ والوں کے لیے خاص اور پاک جگہ کا اہتمام ہوتا ہے، اس کے اندر ان کی روح تشریف جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ان لوگ سوچ رہے دیکھو اب نیا ڈالے ملسا بیٹھ کے یہاں پہ روح آتی گتے، تو ایک صاحب کو میں پوچھا میاں تیرے ساتھ شیطان ہے؟ بولے الحمدللہ شیطان تیرے ساتھ ہے؟ بے شک۔ میں بولا تو یا حافظ بابا نگر سے نکلا مدینہ بلڈنگ کو گیا؟ بولے وہاں بھی ساتھ میں، چار مینار وہاں بھی ساتھ میں۔ میں بولا چل حج کرنے کے لیے کعبے کو گیا؟ بولے انہیں بھی تھا پلین میں، بولے وہاں بھی ساتھ میں۔ مدینے پاک گیا وہاں بھی ساتھ میں۔ وہ بولا نماز میں بھی رہتا کیا؟ جواب ملا مول صاحب انہیں رہتا بول کے سجدے سو کرنا پڑتا، نماز میں بھی شیطان ہمارا ساتھ۔ ارے میں بولا میاں کیسا تیرا ایمان ہے، شیطان ہمیشہ ساتھ رہتا ہے اس بات کو مانتا ہے؟ ارے سال میں ایک بار امام جعفر کی روح آ جائے تو کیا تعجب کی بات ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں کو شیطان پہ ایمان ہے میرے بھائی، اللہ کے ولیوں پہ ایمان نہیں ہے، یہ تعجب ہے۔ شیطان پہ ایمان ہے لوگوں کا، اللہ کے ولیوں پہ تعجب ایمان نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ سنو، اسرائیل علیہ السلام، فرشتے کی قوت بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ غلاموں کی قوت سمجھے تو آقاؤں کی قوت سمجھ میں آ جاتی۔ اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ روح نکالنے کا کام کرتے ہیں۔ تو معلوم ہے آپ لوگوں کو، ملاقات نہیں ہوئی ایک الگ بات ہے، معلوم تو ہے نا، روح نکالتے۔
اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے؟ روح نکالتے تو کیا کرتے؟ ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ لکھ دیے 5:25 پر امریکہ سے 6 لوگوں کو لینا ہے، آسٹریلیا سے 3، سعودی عرب سے 2، انڈیا سے 4، پاکستان سے 12، پاکستان میں ذرا زیادہ مرتے نا، اور بنگلہ دیش میں 13، پھر وہاں سے جو ہے سری لنکا سے 3۔ دیکھو زمین کھسک گئی، ایک ہی وقت میں 100 آدمی اندر چلے گئے۔ آج کی نیوز سری لنکا میں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ بولے پورے ملک میں سے اتنے لوگوں کو یہ ٹائم پہ لینا ہے۔ اب کیا ان کے اسسٹنٹ ہے؟ وہ میں آپ ہنسو، اور اگر دی بولا تو لوٹ کے پیچھے کار کے پیچھے جا کے ہنسو آپ، مگر میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں سمجھو، خدا کی قسم بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو دین سمجھا رہا ہوں۔ اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ روح نکالنے کا کام کرتے ہیں، اور ان کا کوئی اسسٹنٹ نہیں ہے۔ نہیں، ایک صدر قاضی صاحب ہوتے، جاب دیتے، نائب قاضی رہتے ان کا نہیں، تو صدر قاضی صاحب کیا کرتے؟ پورے نائب قاضیوں کو بھیج دیتے، پورے شادی خانوں میں پورے قاضیاں موجود ہے، کیا مطلب؟ نائب قاضی ہے تو ان کا نائب فرشتہ نہیں ہے، انہوں اکیلے سب کی روح نکالتے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام اچھا روح نکالے تو کیا کرتے؟ تھیلی لے کے رکھتے، لیے ڈال لیے، ایسا نہیں ہے سسٹم۔ لینا اللہ کی امانت، اللہ کو پہنچا دینا۔ امریکہ سے لیے دے دینا، آسٹریلیا سے لیے دے دینا، پاکستان سے لیے دینا، انڈیا سے لیے دینا۔ اللہ اپنے فرشتے کو اتنی قوت دیا، آنن فآنن لمحوں میں وہ زمین و آسمان کا سفر بھی طے کرتا ہے، دنیا کے ہر خطے میں پہنچتا بھی ہے، ہر ایک کی روح نکالتا بھی ہے۔ تو رب بتا رہا ہے میں وہ قدرت والا خدا ہوں، جب چاہوں جیسے چاہوں اپنی قدرت کا استعمال کر لوں، میں مالک ہوں، بندے تو اعتراض نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتوں کو اتنا پاور دے رکھا ہوں، وہ جہاں چاہے جب چاہے جیسے چاہے روح نکال لے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو ذرا سوچو دوستو، جو فرشتہ ایک ہی وقت میں ہزاروں مقام پر پہنچتا ہے، نہ جماعت کے کسی مولوی کو انکار ہے اس بات پر، نہ ملا کو انکار ہے اس بات پر، نہ حفظہ اللہ تعالیٰ کو انکار ہے اس بات پر، نہ حضرت جی کو انکار ہے اس بات پر، نہ امیر صاحب کو انکار ہے اس بات پر۔ تو میں کہتا ہوں ارے جب فرشتے کی قوت کو مانتا ہے تو فرشتہ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس نبی کی قوت کو ماننے میں کیا تعجب کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوث